بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کی مجلس ترحیم برائے ایصال ثواب سید احمد ضامن مرحوم ابن سید علی ضامن مرحوم منعقد ہے، اور آج کی مجلس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا جائے گا۔ میں تلاوت قرآن کریم کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ جناب کوثر عالمپوری کو کی تشریف لے آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ آپ حضرات التماس ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر
إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. سامعین، آپ جناب علی کوثر عالمپوری سے تلاوت قرآن کریم سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے پیشخانی کے لیے میں دعوت سخن دوں جناب حمزہ اکبر پوری کو۔ اس سے پہلے 4 مصرے چونکہ اصالِ ثواب کی مجلس ہے تو عرض کر دوں کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ آئیے گزارش کی جائے جناب حمزہ اکبر پوری سے کہ تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات التماس ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرما دیں۔ ہم مگر فرش عزا گھر بچھانا چھوڑ دیں، ہم مگر فرش عزا گھر بچھانا چھوڑ دیں، آسماں والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دیں، ہم مگر فرش عزا گھر بچھانا چھوڑ دیں، اے زمین تجھ میں نہ ہو گر سرزمین کربلا، اے زمین تجھ میں نہ ہو گر سرزمین کربلا، چاند اور سورج تیرے چکر لگانا چھوڑ دیں، ہم مگر فرش عزا گھر بچھانا چھوڑ دیں۔ اور شعر بھی دیکھیے گا کہ نشر ہو جائیں جو سب تیرے فضائل کربلا، نشر ہو جائیں جو سب تیرے فضائل کربلا، رب کعبہ کی قسم سب حج پہ جانا چھوڑ دیں، ہم مگر فرش عزا گھر بچھانا چھوڑ دیں۔ اور جوانوں کے لیے ایک پیغام کے پنجتن نے خود پڑھی ہے جب تو پھر دوستوں، پنجتن نے خود پڑھی ہے جب تو پھر دوستوں، کس طرح سے ہم نماز پنج گانا چھوڑ دیں، ہم مگر فرش عزا گھر بچھانا چھوڑ دیں، اصغر معصوم کے لب پر تبسم آ گیا، اصغر معصوم کے لب پر تبسم آ گیا، پھول کلیوں سے کہو اب مسکرانا چھوڑ دیں،
ہم مگر فرش عزا گھر بچھانا چھوڑ دیں. اور یہ شعر بھی دیکھیے گا کہ شیخ جی اہل ولا کو نا سمجھ سمجھا ہے کیا. شیخ جی اہل ولا کو نا سمجھ سمجھا ہے کیا. تیرے کہنے پر ولایت کا خزانہ چھوڑ دیں ہم مگر فرش عزا گھر بچھانا چھوڑ دیں. اور آخر میں 2-3 شعر اور کے وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورج کا سفر. وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورج کا سفر. فاطمہ زہرا گئے چکی چلانا چھوڑ دیں ہم مگر فرش عزا گھر بچھانا چھوڑ دیں. شوق سے پی لے نسیرے ہو بے حیدر کی شراب. بس گزارش ہے کہ پی کر لڑکھڑانا چھوڑ دیں. اور ماتم شبیر میں اٹھتے نہیں ہیں جو کبھی. ماتم شبیر میں اٹھتے نہیں ہیں جو کبھی. ہاتھ اکبر ایسے لوگوں سے ملانا چھوڑ دیں ہم مگر فرش عزا گھر بچھانا چھوڑ دیں. محترم سامعین و ناظرین، آپ سماعت کر رہے تھے جناب حمزہ اکبر پوری کو. آئیے میں دوسرے شاعر کو دعوت سخن دوں. اس سے پہلے 4 مصرے ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا. زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا. آئیے گزارش کی جا رہی ہے جناب زہیر سلطان پوری صاحب سے کہ تشریف لے آئیں. آپ حضرات التماس سے کہ باواز بلند نعرہ صلوات. بے شک شریعت کے کار رسالت ہیں فاطمہ. بے شک شریعت کے کار رسالت ہے فاطمہ. قلب رسول پاک کی راحت ہے فاطمہ. بے شک شریعت کار رسالت
فاطمہ. شعر بطور خات پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. اٹھے اگر رسول بھی تعظیم کے لیے، اٹھے اگر رسول بھی تعظیم کے لیے، پھر تو کہو گے صاحب عظمت ہے فاطمہ. بے شک شریک کار رسالت ہے فاطمہ. زیر قصہ ہے عصمتیں دونوں جہان کی، یہ بات حق ہے مرکز عصمت ہے فاطمہ. بے شک شریک کار رسالت ہے فاطمہ. امت یزید ہو گئی ہوتی رسول کے، وجہ بقائے دین و شریعت ہے فاطمہ. بے شک شریک کار رسالت ہے فاطمہ. جس نے لہو سے سینچ کے دین کو جواں کیا، جس نے لہو سے سینچ کے دین کو جواں کیا، واحد وہ کائنات کی عورت ہے فاطمہ. واحد وہ کائنات کی عورت ہے فاطمہ. واحد وہ کائنات کی عورت ہے فاطمہ. بے شک شریک کار رسالت ہے فاطمہ. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. ایک مطلع اور 2-3 شعر اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. مطلب پیش کرتا ہوں. یہ دل پکار اٹھا سن کے لہجہ زینب، بڑھا دو نہج بلاغہ میں
خطبہ زینب، بڑھا دو نہج بلاغہ میں خطبہ زینب، یہ مجلس یہ علم یہ سبیل یہ گریہ، ملا ہے شیعوں کو کیا خوب تحفہ زینب، ملا ہے شیعوں کو کیا خوب تحفہ زینب، ردا نہیں ہے مگر راہ شام کوفہ میں، ردا نہیں ہے مگر راہ شام کوفہ میں، نہ دیکھ پایا ہے سورج بھی چہرہ زینب، نہ دیکھ پایا ہے سورج بھی چہرہ زینب، یزید کاندھوں پہ بستر لیے ٹہلتا ہے، ابھی بھی شام میں باقی ہے قبضہ زینب، ابھی بھی شام میں باقی ہے قبضہ زینب، وہ ہاتھ رہنے نہ دیں گے بدن پہ نصر اللہ، وہ ہاتھ رہنے نہ دیں گے بدن پہ نصر اللہ، بڑھیں گے جو بھی گرانے کو روضہ زینب، بڑھیں گے جو بھی گرانے کو روضہ زینب۔ محترم ناظرین و سامعین حضرات، آپ نے جناب زہیر سلطان پوری کو سماعت فرمایا۔ آئیے آخر میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد اعظم باقری صاحب سے کہ قبلہ تشریف لے آئیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ بآواز بلند نعرے صلوات سے مولانا کا استقبال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید احمد ضامن مرحوم ابن سید علی ضامن مرحوم کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ۔
सलवात पढ़ने बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खल्लाक़ कायनात कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, इन्ना नहनु नुहिल मौता, कि बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, इंसान ने जो भी अमाल इस दुनिया में अंजाम दिए हैं, यानी इस ज़िंदगी में जो उसने अमाल अंजाम दिए हैं इस दुनिया में रहते हुए, वो तमाम अमाल भी लिखे जाएंगे, और जो उस आमाल के आसार हैं उनको भी लिखा जाएगा। यानी हमारे आमाल भी लिखे जाएंगे और हमारे आसार, अमल का जो असर है उसे भी शुमार किया जाएगा, उसे भी लिखा जाएगा। और फिर इरशाद होता है कि उसने तमाम चीज़ों को इमाम मुबीन में यकजा कर दिया, यानी लौहे महफूज पर तमाम चीज़ें जो हमारे आमाल हैं, जो हमारे आमाल के आसार हैं, वो सब लिखे हुए हैं। लिहाजा इससे ये बात वाज़ेह है कि इस दुनिया में हमारे ज़रिए अंजाम दिया गया कोई भी अमल हिसाब व किताब से छुटने नहीं पाएगा। न सिर्फ ये कि हमारे अमल का हिसाब नहीं होगा, बल्कि ये कि अमल का हिसाब तो होगा, जो उस अमल के आसार हैं उन आसार का भी हिसाब किया जाएगा। अमल इंसान इस दुनिया में अंजाम देता है, बहुत सी इबादतें हैं इंसान अंजाम दे रहा है, बहुत से अमाल अंजाम दे रहा है, लेकिन आसार से मुराद है कि बहुत से हमारे अमल ऐसे होते हैं कि जो हम अमल अंजाम देकर इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अगर हमारा अमल अच्छा है तो उसके अच्छे असरात ज़ाहिर होते हैं, और अगर अमल हमारा ख़राब है तो उसके ख़राब असरात ज़ाहिर होते हैं। वो नामे आमाल में सबको लिखा जाता है। अगर इंसान ने इस दुनिया में, जो इन मरहूम के साले सवाब की मजलिस है, अगर इंसान ने किसी जगह पर मस्जिद की तामीर करवा दी, या कोई पुरानी मस्जिद है और आपने उसकी देखभाल की और उसको अच्छे तरीके से, सही तरीके से उसे उसकी तामीर नौ कर दी, या आपने मस्जिद नहीं तामीर की बल्कि सिर्फ मस्जिद का वो हिस्सा या मस्जिद के बाहर वो हिस्सा जहाँ पर लोग वज़ू करते हैं, आपने देखा कि वज़ू करने में तकलीफ़ हो रही है, लोग यहाँ आते हैं, लिहाजा अगर हम वज़ू खाना तामीर कर देंगे तो लोगों को वज़ू करने में आसानी होगी। तो अगर कोई इंसान मस्जिद तामीर करवा रहा है तो वो तो अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा सवाब है, और जब तक उसमें लोग नमाज पढ़ते रहेंगे लोगों के नामे आमाल में तो इजाफ़ा होता रहेगा, लेकिन वो इंसान जो उस मस्जिद की तामीर करवा के इस दुनिया से गया है उसके नामे आमाल में भी नेकियों का इजाफ़ा होता चला जाएगा। ये अमल नहीं है बल्कि उसके अमल का असर है। जब तक अमल होता रहेगा, लोग अमल करते रहेंगे, उसके असर को हमारे नामे आमाल में लिखा जाता रहेगा। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसी तरह से अगर किसी ने सिर्फ मस्जिद नहीं तामीर करवाई, उसके सामने खाली वज़ू खाना तामीर करा दिया, तो जब तक उसमें लोग आकर वज़ू करते रहेंगे, जब तक लोग आएंगे और उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे इबादतों के लिए, तो जिसने भी ये नेक अमल अंजाम दिया है वो इस दुनिया से भले ही चला जाए लेकिन उसके नामे आमाल में इजाफ़ा होता रहेगा। ये जो बरज़ख की मुद्दत है, हमारे मरने के बाद फ़ौरन क़यामत नहीं है, ये जो बरज़ख की मुद्दत है, इस बरज़ख की मुद्दत में जितना भी नामे आमाल, जितना भी नेक अमल अंजाम दिए जा रहे हैं, जो हमने कोई नेक अमल अंजाम दिया और हम इस दुनिया से चले गए, और उस जगह पर जितने भी लोग आकर इबादत कर रहे हैं, तो ये सारे आमाल को हमारे नामे आमाल में लिखा जाएगा, क्योंकि इस नेक अमल की वजह एक तरह से हम भी हैं, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज़ तामीर करा दी कि जिससे लोग
اچھا فائدہ اٹھائیں اور ان کو وہاں پر عبادتیں کریں. لہٰذا جب تک لوگ عبادتیں کرتے رہیں گے ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ عمل نہیں ہے بلکہ ہمارے عمل کے اثرات ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتے رہیں گے. لہٰذا اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جیسا کہ مرحوم کے بارے میں کہ انہوں نے بہت ہی کار خیر کیے اور اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ آپ کار خیر کیجئے، اور معصومین کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں ایک طرف عبادت ہے، بہت سی آپ نے روایتیں دیکھی ہوں گی، بہت سی جگہ آپ نے مطالعہ کیا ہو گیا کہ تاکید کی گئی ہے کہ راتوں میں جاگ کر خدا کی عبادت کی جائے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ راتوں میں جاگ کر جہاں معصومین نے خدا کی عبادت کی ہے، وہیں انہی راتوں میں جاگ کر معصومین نے لوگوں کے گھروں پر جا کر جس کے یہاں کھانے کا نہیں ہے اس کے کھانے کی سبیل کی ہے، جس کے یہاں دوسری ضرورتیں ان ضرورتوں کو پورا کیا ہے. یعنی ایک طرف عبادت بھی کی ہے، یعنی خدا کو یاد کیا ہے، دوسری طرف لوگوں کی خدمت میں بھی کی ہے، یعنی خلق خدا کو بھی یاد رکھا ہے. لہٰذا وہی انسان کامیاب ہے جو خدا کی بھی عبادت کرتا رہے اور مخلوق خدا کی بھی خدمت کرتا رہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. اب اگر کوئی انسان اس دنیا سے جا رہا ہے اور اس نے یہ نیک اعمال انجام دیے، ان نیک اعمال کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا، کسی جگہ پر پانی پینے کی پریشانی تھی، پینے کا پانی لوگوں کے لیے میسر نہیں تھا، آپ نے وہاں پر نل لگوا دیا، ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا. آپ نے وہاں پر کسی حوالے سے بھی لوگوں کے لیے سبیل آپ کیا. آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن جب تک لوگ اس جگہ سے پانی پیتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اس نیک عمل کا اثر ہے. آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیونکہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب وہ نیک عمل نہیں کر سکتا ہے. لیکن وہ نیک عمل تو نہیں کر سکتا ہے مگر اگر وہ کوئی ایسا نیک عمل کر کے گیا ہو کہ جو نیک اثرات ہمیشہ دیتا رہے تو پھر خداوند عالم ان اثرات کو ہمارے نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے. یہ وہ اثرات ہیں جن کے بارے میں اس آیت میں اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ان کے اعمال کو بھی لکھتے ہیں، ان کے اعمال کا بھی حساب کرتے ہیں اور ان کے اعمال کے جو اثرات ہیں ان کا بھی حساب کرتے ہیں. لہذا بہت اہم ہے کہ انسان کیا چھوڑ کر جا رہا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کیونکہ ہم جو اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بھی اولاد بھی وہ اثرات ہی ہیں انسان کے. جو انسان باقیات صالحات چھوڑ کر جاتا ہے ان میں ایک نیک اور صالح اولاد بھی. اگر انسان ایک نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے اور وہ اولاد عبادتیں کر رہی ہے، وہ اولاد خدمت خلق کر رہی ہے، وہ اولاد لوگوں کا خیال کر رہی ہے کیونکہ آپ نے اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ خدا کو بھی یاد رکھے اور مخلوق خدا کو بھی یاد رکھے، تو جتنا زیادہ یہ نیک اور صالح فرزند عبادتیں کرتا ہے وہ اتنا زیادہ جو انسان اس دنیا سے گزر گیا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. لہٰذا انسان صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. لہٰذا انسان اس بات کا خیال رکھے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو عمل ہے اسی کا حساب ہونا ہے، بلکہ ہمارے عمل کے اثرات کو بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کیسے عمل کو انجام دے کر گئے ہیں. یہ مثبت پہلو ہے اور اسی اعتبار سے ایک منفی پہلو بھی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں ایک اسکول بھی کھولا جا سکتا ہے اور اسی کے مقابلے میں آپ ایک ایسی جگہ بھی کھول سکتے ہیں، ایک ایسا مرکز بھی بنا سکتے ہیں کہ جہاں سے لوگ غلط کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر نشہ وغیرہ کرتے ہیں. یعنی آپ شفا خانہ بھی کھول سکتے ہیں جہاں لوگوں کے علاج ہوتا ہے، اور آپ مے خانہ بھی کھول سکتے ہیں جہاں لوگ جا کے شراب نوشی کرتے ہیں. آپ اگر ہندی میں کہا جائے تو آپ پاٹھ شالہ بھی کھول سکتے ہیں جہاں لوگوں کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، اور آپ مدھو شالہ بھی کھول سکتے ہیں کہ جہاں لوگ آ کر شراب پیتے ہیں. دونوں عمل ہیں آپ کے. آپ چاہیں آپ کو مکمل اختیار ہے. وہ اور بات ہے کہ خدا نے اس بات کا پوری طرح سے انتظام کیا ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل غلط ہے، کس عمل کے نیک اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کس عمل کے برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی غلط عمل انجام دیا
کوئی ایسا مرکز کھول دیا کہ جہاں سے لوگوں کو نشہ سپلائی ہو رہا ہے، کوئی ایسی جگہ آپ نے بنا دی کہ جہاں لوگ آ کر برباد ہوتے ہیں، تو جس طرح سے نیک عمل والی جگہ جب تک لوگ نیک عمل انجام دیتے رہیں گے، لوگ آباد ہوتے رہیں گے اور آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی برے مرکز کو شروع کر دیا ہے، کوئی بری بدعت آپ نے لوگوں کے درمیان قائم کر دی ہے، کوئی غلط چیز آپ نے لوگوں کے درمیان رائج کر دی ہے، جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا، لوگ برائیاں کرتے رہیں گے، انہیں تو گناہ ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نام اعمال میں بھی گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ جس طرح سے نیکیوں کے اثرات ہیں اسی طرح سے برائیوں کے بھی اثرات ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ لہٰذا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد، چونکہ بعد میں جانے کے بعد ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جب تک انسان کی زندگی ہے تو یہ سوچ لے کہ اسے کون سے عمل انجام دینے ہیں کہ جس سے ہمارے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور کون سے وہ اعمال ہیں کہ جس سے ہمارے نام اعمال میں برائیوں میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا جن مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، انہوں نے مسجدوں کی تعمیر کروائی، لوگوں کی مدد کی اور بہت سے کار خیر کی، یہ ساری نیک چیزیں ہیں، نیک عمل ہے، اور جب تک لوگ وہاں پر آ کر نیک اعمال انجام دیتے رہیں گے تو ان کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کا کوئی عمل رائے گا جائے گا۔ ہم نے تمام چیزوں کو امام مبین میں یکجا کر دیا، سب چیزیں لکھ دی ہیں، سب چیزوں کو احصا کر دیا ہے، کوئی بھی عمل آپ کا رائے گا جانے والا نہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے، دیکھیے دور حاضر میں بہت بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے، جو لوگ نیک کام انجام دیتے ہیں، نیک عمل انجام دیتے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نیک عمل انجام دے رہے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں، وہ اپنا نیک عمل انجام دیتے ہیں اور اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے ہیں، اسے جا کے بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے اگر ایک ذرہ بھی نیک عمل انجام دیا تو اس کا بھی ہمیں حساب ہونا ہے اور اس کی جزا ملنی ہے، اور اگر ہم نے ذرا سے ایک ذرہ برابر بھی برائی انجام دی ہے تو ہمیں اس کی بھی سزا ملنی ہے۔ لہٰذا وہ مطمئن رہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے کسی بھی ذرہ برابر عمل کو بھی وہ رائگاں نہیں جانے دے گا اگر ہم نے نیک عمل انجام دیا۔ لیکن دوسری طرف ایک طبقہ وہ ہے کہ اسے شاید خدا نے جو قرآن میں آیتیں ہیں اور جو معصومین نے بتایا ہے اس پہ شاید پوری طرح سے یقین نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ذرا سے بھی نیک عمل انجام دیا جائے تو اسے جب تک وہ سوشل میڈیا پر کو زینت نہ بنا دے، جب تک اسے وہ لوگوں کے سامنے نہ لے آئے، تب تک اسے لگتا ہے کہ ہمیں اس عمل کی جزا نہیں ملے گی۔ وہ یہ سوچتا ہے اگر اس نے ذرا سے بھی عمل انجام دیا ہے تو اس کو شو کر دیا جائے، اسے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جائے، اور تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ جہاں دل میں یہ خیال ہو کہ ہم یہ عمل انجام دے رہے ہیں تاکہ لوگ ہماری تعریف کریں، اور جب تک لوگ تعریف نہیں کرتے ہیں تو یہ انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے لوگوں کی تعریف پر زیادہ بھروسہ ہے، خدا کے وعدے پر کم بھروسہ ہے۔ خدا جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایک مثقال بھی، ایک ذرہ برابر بھی نیکی انجام دی ہم اس کا اجر دیں گے، تو اسے اس بات پر یقین نہیں ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے جب تک وہ لوگوں کو دکھا نہیں لیتا ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے جب تک 10 لوگ اس کی تعریف نہیں کر دیتے ہیں۔ تو جہاں انسان کا جذبہ یہ ہو کہ ہمارے 10-20 لوگ تعریف کریں، تو جیسی نیت ہوتی ہے ویسی آپ کو جزا ملتی ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، لوگوں کے لیے وہ عمل انجام دیتا ہے، تو پھر لوگ ہی تعریف کرتے ہیں، اسے اس طرح سے جزا نہیں ملتی ہے جس طرح سے خالص عمل کی جزا ہوا کرتی ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے لیے عمل انجام دیتے ہیں، وہ چاہے چھوٹا بھی عمل کیوں نہ انجام دیں، چاہے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ عمل آئے یا نہ آئے، لیکن خداوند عالم ہمارے عمل کو رائگاں نہیں جانے دیتا ہے۔ لہٰذا بہت سے ایسے اشخاص ہیں، بہت سے ایسی شخصیتیں ہیں جو شو نہیں کرتے ہیں، جو نمایاں نہیں کرتے ہیں، لیکن خداوند عالم انہیں یہاں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں تو بہترین جزا دیتا ہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔
لہٰذا ہمیں کبھی بھی لوگوں کی تعریف سے بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کی مذمت سے کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے اگر انسان خدا کے لیے عمل انجام دے رہا ہے۔ جو لوگ اس وادی میں ہیں، جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ بڑی محنت سے کوئی انسان بڑا اچھا عمل انجام دیتا ہے، لیکن تعریف کرنے والے اگر 10 ہیں تو برائی کرنے والے 20 سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ مذمت کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں پوری طرح سے علم نہیں ہے، یہ حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایسے لوگوں سے ہم امید باندھیں کہ جو حقیقت سے واقف نہیں ہیں تو کبھی کبھی وہ صرف سامنے کی باتوں کو دیکھ کر ہماری زبردستی تعریف کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی صرف سامنے کی باتوں کی وجہ سے چونکہ انہیں اصلی بات پتہ نہیں ہوتی ہے وہ ہماری مذمت اور برائی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ خدا جسے تمام چیزیں پتہ ہیں اور جس نے تمام چیزوں کو کتاب امام مبین میں یکجا کر دیا ہے، وہ ہمارے ہر عمل کی جزا دیتا ہے۔ وہ خدا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عمل انجام دیا اور اسے پتہ نہ ہو، لہٰذا جسے سب پتہ ہے وہی بہترین جزا بھی دے سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ لہٰذا اس آیہ کریمہ میں جو آخری فقرہ ہے کل شیء احصیناہ فی امام، اس کی تفسیر میں سب سے پہلے جو زیادہ تر مفسرین نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کو امام مبین بھی کہا گیا ہے، ایک ایسی کتاب کی جس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ایک ایسی جگہ کہ جہاں سب کچھ تحریر ہے۔ لیکن بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام مبین سے مراد مولائے کائنات کی ذات گرامی ہے۔ اس کی بعض جو شان نزول بیان ہوتی ہیں اس میں شان نزول ہے کہ مسجد نبوی میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمائیں اور کچھ لوگ آتے ہیں اور انہوں نے بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب آپ کے ساتھ، اور اسی اثنا میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے تمام چیزوں کے علم کو امام مبین میں یکجا کر دیا۔ تو جیسے ہی لوگوں نے سنا تو سوال ہونے لگا، یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ کہاں پہ سارا علم، جو کون سی ایسی چیز ہے کہ جس پہ سارا علم کو جمع کر دیا گیا ہے، احصا کر دیا گیا ہے؟ سوال کرنے والوں نے کہا کیا اس سے مراد توریت ہے؟ جواب ملا نہیں۔ پھر کسی نے سوال کیا کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ نہیں۔ زبور ہے؟ کہا نہیں۔ قرآن ہے؟ اس وقت آپ نے کہا کہ نہیں، قرآن بھی مراد نہیں۔ پھر اس کے بعد کسی نے کچھ اور سوال کیا۔ اسی اثنا میں مولائے کائنات پر ہمارے آخری نبی کی نگاہ پڑی، آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ھذا ھو الشخص الذی قد احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء، کہ دیکھو یہی وہ شخصیت ہے جس میں خداوند عالم نے تمام چیزوں کا علم یکجا کر دیا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وآل محمد۔ اور خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا کی قسم میں امام مبین ہوں، میں حق و باطل کو آشکار کرنے والا ہوں، اور یہ علم میں نے رسول خدا سے حاصل کیا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ایک جگہ لوح محفوظ ہے اور ایک جگہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ امام مبین سے مراد مولائے کائنات ہیں۔ در حقیقت یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جو امام ہے اسے تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، جو امام ہے وہ اس نے تمام علم، مولائے کائنات نے تمام علوم کو ہمارے آخری نبی سے حاصل کیا۔ آخری نبی وہ ہیں جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی جو لوح محفوظ میں ہے وہ قلب پیغمبر میں ہے، جو قلب پیغمبر میں ہے وہ مولائے کائنات کے دل میں ہے، اور جو مولائے کائنات کے دل میں ہے وہ تمام ائمہ کا جو سلسلہ ہے اس تمام سلسلے کو وہ علم حاصل ہے۔ لہٰذا ہر دور میں جو بھی امام ہے وہ امام مبین ہے۔ لہٰذا مولائے کائنات ہی امام مبین نہیں ہے، بلکہ جن امام کی مناسبت سے مجلس ہے وہ ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام، وہ امام جو نویں امام ہمارے ہیں، امام جواد جنہیں کہا جا رہا ہے، وہ بھی امام مبین ہیں۔ یعنی مولائے کائنات کے پاس بھی تمام چیزوں کا علم ہے، اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے اس کے پاس بھی تمام چیزوں کا علم ہے۔ لہٰذا تاریخ میں ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے
کہ اگر علم کی گفتگو ہوتی ہے اور لوگوں نے یہ چاہا کہ ہمارے ائمہ کا امتحان لیا جائے تو ہمیں تاریخ میں ہمیشہ یہ نظر آیا ہے کہ جن لوگوں نے امتحان لینا چاہا ہے وہ ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں، اور امام نے ہر دور میں ثابت کیا ہے کہ ہم امام مبین ہیں، ہمارے پاس تمام چیزوں کا علم ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں تمام چیزوں کا علم عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ آپ سوچئے کہ وہ امام جو بہت ہی کم سن ہے، ہمارے نویں امام بہت ہی کم سنی میں آپ کی شہادت بھی ہوئی ہے، اور بہت ہی کم سنی میں آپ اس منزل امامت پر بھی فائز ہوئے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ یہ اتنی کم سنی میں یہ کیسے اس حد تک اس مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ لہذا جو ہمارے گزشتہ امام ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ لوگوں کو سمجھایا، اور خود امام نے بھی ثابت کیا۔ اسی لیے آپ اگر مطالعہ کریں گے، امام کی زندگی صرف تقریباً 25 سال ہوگی کل۔ اس زندگی میں مناظرے بہت ہیں، لوگوں نے سوالات بہت کیے ہیں۔ یہ سوالات اور مناظروں کی کثرت کیوں ہے؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ ہر آدمی آزمانا چاہتا تھا کہ امام ہیں یا نہیں ہیں، لہٰذا لوگ آتے تھے، سوال پہ سوال کرتے تھے، اور امام انہیں ہر بار جواب دے کر یہ ثابت کرتے تھے کہ ہم ہی امام مبین ہیں، ہمیں ہی لوگوں کے امامت کا حق حاصل ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چھوٹے موٹے لوگ، یحییٰ ابن اقسم جیسے مناظرہ آپ کے مشہور و معروف ہے، انہی نے ایک اور سوال کیا ایک بار، ایک حدیث نقل کی مولا کے سامنے، کہنے لگے کہ حدیث ہے، ایک حدیث کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فلاں شخص سے خداوند عالم راضی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھی پتہ کریے ان سے جا کے کہ وہ ہم سے راضی ہیں کہ نہیں۔ ہم تو ان سے راضی ہیں، لیکن وہ فلاں شخص وہ ہم سے راضی ہیں کہ نہیں۔ تو آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ خود ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بھی حدیث بیان کی جائے اسے پہلے عقل اور قرآن کے معیار پہ پرکھ لو، اگر خلاف عقل ہے اور خلاف قرآن ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ایسی حدیث کو دیوار پہ مار دینا چاہیے۔ اور جو اگر کوئی جھوٹی نسبت دیتا ہے خدا کی طرف یا نبی کی طرف، تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہے، وہ شخص خود ملعون ہے، خدا اور رسول اس پہ لعنت کرتے ہیں جو جھوٹی نسبت دے رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ، قرآن کی وہ آیت ہے جس کے آخر میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم لوگوں کے بارے میں ان کے نفس سے زیادہ جانتے ہیں، اور ہم لوگوں کے حبل ورید رگے جاں سے بھی زیادہ لوگوں سے نزدیک ہیں۔ یعنی انسان اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہے جتنا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، انسان اپنے سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا ہم اس سے قریب ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا یہ قرآن میں آیت ہے کہ جس میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انسان کے بارے میں اس سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے اتنا اچھی طرح سے، لیکن ہمارا خدا ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ آپ کیسے ہیں آپ کو اپنے بارے میں اتنا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیسے ہیں، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انہوں نے جو حدیث نقل کی کہ حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ میں فلاں شخص سے راضی ہوں، اور تم جا کر ان سے یہ پوچھو کہ وہ ہم سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ بعض لوگوں کی تعریف کی جائے۔ اب جب تعریف کی جانی ہے بعض لوگوں کی اور ان کے بارے میں ہمارے پاس روایتیں نہیں ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی شان میں بہت زیادہ روایتیں ہیں، تو پھر ایسے لوگ جن سے زیادہ عقیدت رہتی تھی تو ان کی شان میں جھوٹی حدیثیں گڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ جب بھی اہل بیت پر حملہ کیا جائے گا تو قرآن آگے آ کر دفاع کرے گا، اور جب قرآن پر حملہ ہوگا تو اہل بیت آگے آ کر دفاع کریں گے۔ یہاں انہوں نے کہا کہ حدیث یہ ہے کہ اللہ فلاں صاحب سے راضی ہے، اور ان سے پتہ کیجئے
کہ وہ اللہ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، تو فوراً ہی امام نے کہا کہ آپ پہلے اس کو قرآن کے معیار پر پرکھ لیجئے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں ان سے بہتر جانتے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے پتہ کرو کہ وہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ کہ ہم ان کے بارے میں ان سے بہتر نہیں جانتے ہیں۔ یعنی یہاں پر آپ قرآن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کو جس کے بارے میں معلوم ہے وہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ پتہ کرو کہ فلاں راضی ہیں یا نہیں راضی ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کون راضی ہے اور کون ناراض ہے۔ صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ خدا بہتر جانتا ہے، یعنی یہاں آپ قرآن کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ لہٰذا اکثر یہ ہوا کہ لوگوں نے حدیثیں گڑھیں، لیکن قرآن کے مقابلے پر جب انسان آ کر حدیثیں گڑھتا ہے، معیار ہمارے سامنے قرآن ہے۔ لہٰذا جب قرآن کے معیار پر پرکھا جاتا ہے اور قرآن کی مخالفت اگر حدیث کر رہی ہے تو پھر ایسی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے ہے کہ اس کو دیوار پر دے ماریے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہ اس حدیث کی کوئی حیثیت ہے کہ جس کو اس طرح سے گڑھا جائے، اور نہ ان لوگوں کی کوئی حیثیت ہے جن کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑھی جائیں۔ دیوار پر دے مارنے لائق صرف حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جن کی شان میں ایسی حدیثیں گڑھی جائیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ جواب دینے والا کون ہے؟ کس کو جواب دیا جا رہا ہے؟ یحییٰ ابن اقسم کو۔ اپنے آپ میں بہت بڑا عالم ہے اور بہت کچھ آتا ہے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ ایک ایسا امام کہ جو بہت ہی کم سنی میں منصب امامت پہ فائز ہوا ہے، لیکن یہ جواب دے کر ثابت کیا جا رہا ہے کہ علم کی کسوٹی کسی کا قد نہیں ہوتا۔ اگر قد اور ظاہری ہیکل ہو تو پھر ہم جیسے لوگ یقیناً آیت اللہ ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ جو پرکھا جاتا ہے وہ قامت علم و کمال ہے۔ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا علمی قد کتنا بڑا ہے، اس کو وہ کمال کے کس مرتبے پر فائز ہے۔ لہذا کسوٹی کبھی ظاہری قد و قامت نہیں ہوا کرتی ہے، کیونکہ ظاہری قد و قامت کوئی بھی انسان جس کو بھی خدا نے ظاہری طور سے وہ قد و قامت دے دی ہے، اور اگر نہیں بھی دیا ہے تو آپ بہت سے راستے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ ظاہری قد و قامت میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں علم کی گفتگو ہوگی، جہاں علم کی بات کی جائے گی، جہاں کمال کی بات کی جائے گی، تو کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کو خود صاحب کمال ہونا پڑے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، اور دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے، اور مجلس بھی موضوعی ہے۔ بعض بزرگ طلباء تشریف فرما ہیں، بہرحال ان کا کافی وسیع مطالعہ ہوگا ہمارے امام کے حوالے سے، اور بہت زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اس کم وقت میں، لیکن اگر آپ فہرست دیکھیں گے امام کی، جہاں تک میرے ذہن میں ہے، جو خاص اصحاب ہیں، یعنی جو نامور اصحاب تھے، جو جیسے مہزیار اور اس طرح کے اسحاق اور بہت سے نام ہیں، ابن سکیت ہیں، بہت سے نام ہیں، ایسے ناموں کی تعداد جن کی امام نے اس طرح سے پرورش کی تھی کہ امام کو خود جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ لوگ جا کے جواب دیا کرتے تھے، ان کی تعداد 260 کے قریب تھی۔ آپ سوچیے کہ ایک زندگی جو بہت ہی مختصر ہو، تقریباً 25 سالہ زندگی ہو، اور بہت ہی کم سنی میں کوئی منصب امامت پر فائز ہوا ہو، اور وہ بھی ایسے دور میں جہاں حکومت ہے اور ہر طرف سے پہرا ہے، اور ہر لحاظ سے انسان کو اجازت بھی نہیں ہے افراد کی تربیت کرنے کی۔ اس ماحول میں امام نے ایسے افراد کی تربیت کی، اور جہاں جب حکومت انحرافی عقیدوں کو ہوا دینے لگے تو پھر وہاں پر ایک مبلغ کے لیے،
ایک انسان جو ہدایت، ایک ہادی کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے لوگوں کو ہدایت کرنا۔ دیکھیں اگر حکومت شہ دینے پر آ جائے تو پھر ایک سماج میں وسیم رضوی جیسے دسیوں لوگ پنپ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو شہ حکومت دے رہی ہے، ان کے پیچھے دولت ہے، ان کے پیچھے اقتدار ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ یہاں جو اس طرح کے حالات ہیں اور جس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور بڑے مضبوط رہتے ہیں، اور ان کے خلاف جلدی کارروائی نہیں ہو پاتی، بھلے ہی انہوں نے کتنے لاکھوں اور کروڑوں دلوں کو مجروح کیوں نہ کیا ہو۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جہاں ایسی حکومت ہو کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، یہاں تک کہ وقت کے امام کو بھی اس نے قید کر رکھا ہے، ایسی حکومت اگر لوگوں کو شہ دینے پر آتی ہے تو ایسے میں انحرافی عقیدے بہت زیادہ پنپنے لگتے ہیں۔ لہٰذا امام کے دور میں بھی بہت سے افراد ایسے تھے کہ جو اس طرح سے، یعنی ظاہراً وہ شیعہ ہیں لیکن اتنے زیادہ منحرف عقیدے کہ کہیں حد سے آگے بڑھے جا رہے ہیں اور کہیں حد سے پہلے رکے چلے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، یعنی یا تو غلو ہے یا پھر تقصیر ہے، یعنی یا غالی ہیں یا مقصر ہیں۔ اور امام نے ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ دیکھو اگر دین کو حاصل کرنا ہے، مفہوم یہ میرا ہے کہ اگر تم دین کو، ایک خاص شخص ہے جو بہت زیادہ جس کے عقیدہ غلو پایا جاتا تھا، آپ نے کہا دیکھو دین کو حاصل کرنا ہے تو ہم اہل بیت سے دین کو حاصل کرو، نہ ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نہ ہم سے پیچھے رہ جاؤ، بلکہ کوشش یہ کرو کہ ہمارے ساتھ چلو، اگر ہمارے ساتھ چلو گے، ہم سے دین حاصل کرو گے تبھی نجات ہے، نہ آگے بڑھ جانے والے کو نجات ملنے والی ہے، نہ پیچھے رہ جانے والے کو نجات ملنے والی ہے۔ اگر یہ کہا گیا ہے کہ یہ کشتی ہیں تو کشتی اسی کا بیڑا پار لگاتی ہے جو کشتی پہ سوار ہو جائے، اگر کوئی کشتی سے ذرا آگے بڑھ جائے سمندر میں تو وہ بھی ڈوب جائے گا، اور کوئی پیچھے رہ جا رہا ہے تو وہ بھی ڈوب جائے گا۔ نجات اسے ملے گی جو اس کشتی کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وآل محمد۔ اور اسی لیے مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا کلمات قصار میں، آپ دیکھیے ہلکا فی رجلان، کہ ہمارے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو گئے، محب بن غالن و مبغض قالن۔ کون؟ وہ محب جو حد سے گزر گیا وہ بھی ہلاک ہے، اور وہ مبغض بغض رکھنے والا جو پیچھے رہ گیا، حد سے گزر گیا عداوت میں، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ امام کے ساتھ چلا جائے۔ لہٰذا اس دور میں امام نے بہت سے ایسے خود واقفیہ، ساتویں امام کے بعد ایک پورا فرقہ ہے جہان تشیعوں میں، کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو وکیل تھے ساتویں امام کے، اور ساتویں امام کا اکثر دور قید خانے میں گزرا ہے۔ تو قید خانے میں چونکہ امام رہتے تھے، لہٰذا بہت سے لوگ جو رکوع میں شرعی ہیں، جو تحفے تحائف جو بھی کچھ تھا، وہ ان کے وکیلوں کے حوالے کرتے تھے۔ لہٰذا ایک بڑی مدت تھی امام قید خانے میں رہے، اور بہت زیادہ اس طرح کی رکومات بعض لوگوں کے پاس جمع تھیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے 8ویں امام کی امامت کا اعلان کر دیا تو یہ سارا مال جو ہم نے 10 سال میں جمع کیا ہے، مال امام، اسے ہمیں امام کے حوالے کرنا پڑ جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے ایک نئے فرقے کا اعلان کر دیا جس نے کہا کہ اب 7ویں امام کے بعد امامت کا سلسلہ منقطع ہے، وہیں پہ توقف کیا، انہیں واقفیہ کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے انحرافی فرقے اس طرح کے آئے ہیں، سماج میں تھے، اور امام نے ان سے مقابلہ کیا، ان کے عقائد کو واضح کیا، لوگوں کو ایسے لوگوں سے بچنے کی صلاح دی۔ لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا میں بری طرح سے غرق ہو جاتا ہے تو بھلے ہی وہ انسان مال امام کا وکیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دنیا داری میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے تو اس طرح سے منحرف ہوتا ہے کہ وہ کل تک جو اپنے آپ کو امام کا وکیل کہہ رہا تھا وہی آج منکر امامت ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ اور ہمارے 9ویں امام نے ایسے عقیدوں سے مقابلہ کیا، اور خود آپ یہ دیکھیں جو ہم لوگ حدیث بہت ہی مشہور و معروف پڑھتے رہتے ہیں، رسول خدا کی انی تارکم فیکم الثقلین، یہ اسی فکری اور عقیدتی انحراف سے بچانے کے لیے کہ اگر تم عقیدے کے انحراف سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے 2 گرا قدر چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ قرآن اور اہل بیت کا دامن اگر تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور اگر تم نے ذرا سے بھی اہل بیت کا دامن تھامنے میں تساہلی سے کام لیا، یا ذرا سے بھی قرآن کا دامن تھامنے میں تساہلی سے کام لیا، تو آپ لاکھ کہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم
علی کے ماننے والے ہیں اور آپ یہ کہہ دیں، مثال کے طور پر دور حاضر میں ہمارے سامنے مثال بھی موجود ہے کہ آپ نے کہا نہیں ہم تو صرف 26 آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ انکار اگر کوئی قرآن کے ایک لفظ کا بھی کر دے گا تو اس کا راستہ نہ اہل بیت کا راستہ رہ جاتا ہے نہ قرآن کا راستہ رہ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ اور ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جسے قرآن سمجھ میں نہ آیا ہو، اور صحیح معنوں میں جس نے قرآن نہیں سمجھا ہے اس نے اہل بیت کو نہیں سمجھا ہے، کیونکہ اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے تمسک اختیار کرنا پڑے گا۔ تو جس نے قرآن کو نہیں سمجھا ہے تو یہ بھی کلیئر ہے اور واضح ہے کہ اس نے اہل بیت کو نہیں سمجھا ہے، اسے معرفت اہل بیت نہیں ہے۔ جسے معرفت اہل بیت نہ ہو وہ قرآن بھی نہیں سمجھ پائے گا، پھر وہ چاہے 26 آیتوں کا انکار کرے چاہے 36 آیتوں کا انکار کرے۔ ہمارے لیے یہ واضح ہے کہ یہ انسان وہ ہے کہ جو نہ قرآن کو سمجھ سکا ہے نہ اسے اہل بیت کی معرفت ہے، اور جہاں انسان کو اہل بیت کی صحیح طریقے سے معرفت نہ ہو وہ لاکھ ہماری مجلسوں میں عمر گزار دے، وہ لاکھ فرش عزا پر بیٹھا رہے، وہ لاکھ اپنے آپ کو مولائی کہتا رہے، لیکن اگر علم اور آگہی نہیں ہے تو برس مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد بھی وہ قرآن کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہٰذا معیار بیٹھنا نہیں ہے بلکہ معیار سمجھنا ہے۔ اگر سمجھ گیا ہوتا انسان تو گمراہ نہ ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ اور اہل بیت اسی گمراہی سے نجات دینے کے لیے ہر دور میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ سوچیں ایک امام 25 سال کی عمر میں آپ کو شہید کر دیا جائے، اور کیسے حالات سے آپ کا سامنا ہوا، کس طرح سے 8ویں امام کی شہادت ہوتی ابھی تاریخ گزری ہے، اور کس طرح سے امام آتے ہیں اور انہوں نے آ کے اپنے بابا کے جنازے پر نماز ادا کی ہے، آخری وقت میں امام آ گئے ہیں، اور اسی طرح سے 9ویں امام کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی یہاں عالم غربت میں تھے، یہاں بھی 10ویں امام یہاں قریب میں موجود نہیں تھے، اور جو آپ کی کئی روایتیں ہیں لیکن جتنی بھی روایتیں ہیں اس میں سب میں یہی ہے کہ امام کو زہر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے زہر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں کہ امام سے اصرار کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، تو امام نے کہا ہم اس طرح کے حکمراں اور ان کے گھروں میں نہیں جاتے ہیں، یہ ہمارا طور و طریقہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو صرف اس لیے بلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے قدم پڑ جائیں تو ہمارے گھر میں برکت ہو جائے۔ اور پھر وہاں امام جاتے ہیں تو ان کو ایک مخصوص شربت، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ وقت نے مخصوص طریقے سے آپ کے لیے بنوایا ہے، اور وہ شربت امام کو پلایا جاتا ہے، اور جب امام گھر تشریف لاتے ہیں تو اس زہر کے اثرات آپ پر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ لیکن عزیزوں تاریخ میں ملتا ہے بعض جگہ کہ خود امام کی جو زوجہ ہیں ام فضل، انہوں نے آپ کو زہر دیا، اور جب امام کی حالت اس زہر امام پر اثر کرنے لگتا ہے، آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے، زہر کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، تو وہ بھی ان کو بھی اپنے کیے پر پشیمانی ہوتی ہے اور وہ گریہ کرنے لگتی ہیں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جو عمل تمہیں انجام دینا تھا وہ تم نے انجام دیا، اور تم بھی اس دنیا سے اپنے اس عمل کا بدلہ دیکھے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اور خداوند عالم نے انہیں بھی ایک ایسے مرض میں مبتلا کیا جس کا آخر تک کوئی علاج نہیں تھا۔ لیکن عزیزوں جب امام کو زہر دیا جاتا ہے، امام کا آخری وقت ہے، امام تکلیف کے عالم میں ہیں، لیکن ظاہراً اس وقت خلیفہ وقت واثق باللہ اس نے امام کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، لیکن ظاہری طور پر اس نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ہمارے 10ویں امام وہی طی الارض کے علم کے ذریعے آپ تشریف لاتے ہیں، اور آپ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب شیعان حیدر کرار کو پتہ چلتا ہے کہ امام کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے تو وہ سب اس گھر کو گھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو دھمکی بھی دی گئی، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے امام کی تشییع جنازہ کریں گے، ہم امام کے آخری رسومات کو ادا کریں گے، اور ایک بہت بڑی تعداد شامل ہوئی ہے۔ لیکن عزیزوں جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا جائے کہ ایک امام یہ ہیں کہ جن کے جنازے پر کم سے کم ان کے فرزندات ہو گئی، ایک امام وہ ہیں
کہ جن کے جنازے پہ لوگ آئے، لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، لوگوں نے تشییع جنازہ کی، حکومت نہیں چاہتی تھی، لوگوں نے اصرار کیا اور وہ آئے اور شامل ہوئے۔ لیکن ہمیں کربلا کے میدان میں ایک جنازہ ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ جنازہ اس طرح سے سرزمین کربلا پر پڑا ہوا ہے کہ تیر و تبر کے درمیان وہ جنازہ اس طرح سے پوشیدہ ہے، چھپ گیا ہے کہ اس جنازے کو دیکھ کر پہچانا نہیں جا سکتا ہے۔ وہ بہن جس نے ساری زندگی اپنے بھائی کے ساتھ گزاری ہے، جب وہ جنازے پر پہنچتی ہے اور اس عالم میں اس نے جنازے کو دیکھا اور تیر و تبر کے درمیان ہاتھ ڈال دیے ہیں، جب آپ کے ہاتھ امام کے جسم سے ٹکرائے ہیں تو وہ زینب جنہوں نے ایک زندگی امام کے ساتھ گزاری ہے، جو امام کو خوشبو سے پہچان لیتی تھیں، جن کی ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزری ہے، انہوں نے بھی ایک جملہ کہا ہے۔ آپ کہتے ہیں انت اخل حسین، کہ کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ وہ زینب بھی اس جنازے کو نہیں پہچان سکی ہیں۔ کیوں؟ اس جنازے پہ اتنے زیادہ تیر و تبر تھے، اتنے زیادہ زخموں کے نشانات تھے کہ وہ بہن نہ پہچان سکی ہے۔ لیکن ذرا آپ اس جوان بیٹے کے بارے میں بھی سوچئے کہ جس کو جب غش سے چوکایا گیا ہو اور اسے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ بیٹا ذرا یہ دیکھو کہ کیا عالم ہے، ایسا لگتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، خیمے کا پردہ اٹھایا جاتا ہے، وہ بیٹا یہ کہہ رہا ہے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے۔ یہاں امام اتنی دور سے فاصلہ طے کر کے آ گئے، آپ نے نماز جنازہ اس وقت پڑھا دی ہے، لیکن ہمارے چوتھے امام کے سامنے جنازہ بھی ہے اور اس جنازے کو گھوڑوں سے ٹاپوں سے پامال بھی کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب 11 محرم کو قافلہ کو اسیر کر کے گزارا جاتا ہے تو گنج شہیداں سے جب یہ قافلہ گزرتا ہے، چوتھے امام کا رنگ ایسا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ ایک بار زینب فرماتی ہیں بیٹا یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ اس جوان بیٹے کے بارے میں کیا کہیے گا جس کے سامنے ضعیف باپ کا جنازہ پڑا ہو اور وہ اسے دفن نہ کر سکے۔ ہاں روایتوں میں ملتا ہے کہ 12 محرم کو امام آئے ہیں اور شہداء کے لاشوں کو دفن کیا ہے، لیکن امام نے جب جنازے اٹھائے ہوں گے تو کہیں علی اکبر کا پامال لاشا ہے، کہیں قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا ہے، کہیں علی اصغر کی ننھی سی گردن ہے۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، بار الہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ جو لوگ بھی ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں، بار الہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید احمد ضامن مرحوم ابن سید علی ضامن مرحوم کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،